نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون کہ مومنین کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شرائط و واجبات کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں نماز کو۔ اچھا، نماز کا ایک مسئلہ سمجھ لے۔ جس طرح ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، اس سے پہلے لوگ اکثر آ جاتے ہیں سنتیں پڑھنے کے لیے۔ اچھا، یہ ہوتا ہے بسا اوقات پتہ نہیں چلتا، آدمی آ جاتا ہے مسجد میں اور سنتوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک رکعت اس نے پڑھی تو پھر دیکھا کہ جماعت کے لیے نماز کھڑی ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کھڑے کھڑے ہی سلام پھیر دیتے ہیں۔ بے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے تو آپ یوں کرے، 1 رکعت تو پڑھ لی ہے، دوسری بھی ساتھ میں پڑھ لے اور سلام پھیر لے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہتر طریقہ ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ ہاں، اگر آپ نے 1 رکعت بھی پڑھ لی ہے، دوسری بھی پڑھ لی ہے، تیسری بھی پڑھ لی ہے، پھر آپ نے دیکھا ہے کہ امام صاحب آگے ہے، اس نے جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو پھر کیا کرے؟ پھر اس کے ساتھ بھی یہی کرے کہ 4 رکعت اس کے ساتھ ملا لے اور سلام پھیر لے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، صبح کی نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بھی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور لوگ آ جاتے ہیں، باہر کھڑے ہو کر سنتیں پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کوئی نماز نہیں ہوتی، جس وقت جماعت کھڑی ہو جائے اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی، صرف وہی جماعت ہوگی، وہی نماز ہوگی جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ لیکن ایک مسئلہ دوسرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی سنتیں نہ چھوڑو، صبح کی سنتیں نہ چھوڑو، اگرچہ تمہیں گھوڑے جو ہیں وہ تجھے رون ڈالے، گھوڑے تجھے رون ڈالے، اس کے پاؤں کے نیچے تم کیوں نہ آ جاؤ، لیکن صبح کی سنتیں نہ چھوڑو۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ صبح کی سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے عزیز ہے مجھے، کتنی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر تم آ جاؤ اور دیکھو کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ سنتیں پہلے پڑھ لیں، اگرچہ 1 رکعت چلی جائے، اگرچہ 1 رکعت چلی جائے، آپ پہلے سنتیں پڑھ لیں، پھر جماعت میں آ کر شامل ہو جائے، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی امید ہو کہ آپ کو 1 رکعت مل جائے گی تو پھر سنتیں پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اچھا، پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آئے اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی، 1 رکعت بھی ہو چکی تھی، اب جو دوسری رکعت ہے صبح کی نماز کی، تو آپ سنتیں پڑھے یا نہ پڑھے؟ بھئی سنتیں نہ پڑھے پھر اس وقت۔ اچھا، پھر سنتیں قضا ہو گئی، پھر سنتیں کب پڑھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کی سنتیں قضا ہو جائے اور آپ نے پہلے نہ پڑھی تو پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھے، جب تک سورج نہ نکلے پھر نماز نہ پڑھے سنتیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بھئی ادھر جماعت ہو جاتی ہے، پھر باہر جا کر سنتیں پڑھنا شروع ہو جاتی، بھئی یہ غلط ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے خلاف ہے، بھئی انہوں نے اس طرح کوئی کام نہیں کیا، تو اس طرح نہ کرے۔ کراچی کے بہت بڑے مفتی ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وفات پا چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو وقت سنتیں اور نفلیں پڑھنے کا نہ ہو اور پھر بھی وہ آدمی پڑھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ مرتد ہو کر مرے گا۔ کیوں؟ بھئی وہ تو ثواب کا کام کر رہا ہے، نہیں بھئی وہ دین کے خلاف کام کر رہا ہے، کہ جو چیز دین سے ثابت نہیں ہے وہ دین میں شامل کر رہا ہے، تو وہ مرتد ہو کر مرے گا۔ تو بھئی ان چیزوں سے احتیاط کیا کرے، دین کو سیکھ کر اگر عمل کرے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی سعودی عرب میں تو یہ ہوتا ہے، فلاں ملک میں تو یہ ہوتا ہے، بھئی فلاں ملک میں تو بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اور وہ کرتے نہیں ہیں، وہ ادھر آ کے ایک چھوٹے سے مسئلے پر آپ پھر سارا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو بھئی کوشش کیا کرے کہ دین کو سیکھ کر آگے چلے، آپ عمل بھی کرے، کوشش بھی کرے، نیند بھی اپنی خراب کرے اور پھر آپ کو ثواب بھی نہ ملے اور الٹا عذاب آپ کو ملے۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ صبح جمعہ کے بعد جو سنتیں آدمی پڑھتا ہے قضا کی، تو نہ پڑھنے سے زیادہ گناہ ملے گا۔ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا
تو نہ پڑھنے پر اتنا گناہ نہیں ملے گا جتنا پڑھنے پر ملے گا، کیونکہ وہ وقت ہی نہیں ہے سنتیں پڑھنے کا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔